آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ اس کی سخاوت کی ہر طرف دھوم تھی۔ وہ ہر خاص و عام کو نوازتا تھا۔ اس کی عمر اسی جود و سخا اور لطف و کرم میں گزر رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب زمانہ بدل گیا۔ مصلحت پروردگار یہ ہوئی کہ وہ فقیر ہو گیا۔ تمام مال و دولت، رب و جلال آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور اب یہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی انہیں قرض تک نہیں دیتا تھا۔ مجبوراً گوشہ نشین ہو گیا اور اس نے بازار جانا چھوڑ دیا اور قرض خواہوں کے مطالبے سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنے سابقہ اور موجودہ حالات کا ذہن میں موازنہ کیا تو اسے اپنی اس حالت پر سخت افسوس ہوا، جس سے اسے اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہونے لگی اور وہ زیادہ دیر تک گھر میں نہ بیٹھ سکا۔ تاریکی شب میں اس نے اپنے بستر کو چھوڑا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں اس نے نوافل ادا کیے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کرنے لگا۔ اسی وقت ایک دولت مند تاجر اپنے گھر میں گہری نیند کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک اسے خواب میں کسی کی یہ صدا سنائی دی، اس وقت ایک شخص خدا کو پکار رہا ہے اور اس سے اپنے قرض کی ادائیگی کی درخواست کر رہا ہے، لہٰذا تم اٹھو اور اس شخص کا قرض ادا کرو۔ یہ آواز سن کر وہ دولت مند تاجر اٹھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ خدایا، میں دکھی انسان کی مدد کیسے کروں؟ مجھے تو اس کا ٹھکانہ تک معلوم نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں؟ یہ سوچ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے خواب میں یہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر سوچنے لگا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے اس کے ٹھکانے کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پھر پریشان ہو کر سو گیا۔ تیسری بار اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ تیسری آواز سن کر وہ اٹھا۔ اس نے 1000 دینار ساتھ لیے اور اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اونٹ کی مہاڑ چھوڑ دی اور کہا کہ جس خدا نے مجھے نیند میں ایک آدمی کی مدد کا حکم دیا ہے، وہی اونٹ کو اس کے ٹھکانے پر لے جائے گا۔ اونٹ نے اپنی مرضی سے چلنا شروع کیا۔ اس نے کئی گلیوں کے موڑ کاٹے اور چلتے چلتے ایک مسجد کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کان لگائے تو اندر سے کسی مفلس انسان کی گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیں۔ تاجر آواز کی سمت بڑھا اور اس مفلس انسان کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم فی الوقت یہ 1000 دینار مجھ سے لے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کرو اور اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلاؤ، اور تم میرا پتہ لکھ لو۔ آئندہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو آ کر مجھ سے مل لینا، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ مفلس تاجر بھی بڑا خوددار تھا۔ اس نے اس مالدار تاجر سے کہا، میں یہ رقم تجھ سے لے لیتا ہوں کیونکہ اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے، لیکن میں تمہارے دروازے پر کبھی نہیں آؤں گا۔ مالدار تاجر نے کہا، تو پھر احتیاج کی صورت میں کہاں جاؤ گے؟ مفلس تاجر نے کہا، جس کریم نے آج رات تجھے یہاں بھیج کر میری حاجت پوری کی ہے، آئندہ بھی اسی کریم کے دروازے پر جاؤں گا اور اسی سے درخواست کروں گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کر کے تجھ جیسے افراد کو خبرگیری کے لیے بھیجتا ہے۔